والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ وکذالک یفعلون۔ اللہ احکم الحاکمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا ان کا واقعہ بیان کیا ہے سورۃ النمل میں۔ بیان کرتے ہوئے یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها۔ بادشاہ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں افسدوها تو وہاں فساد برپا کر دیتے ہیں۔ اس علاقے کے رہن سہن کو بدل دیتے ہیں، رسم و رواج کو بدل دیتے ہیں، افکار کو، عقائد کو، اخلاق کو بدل دیتے ہیں۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اس قوم کے جو معزز ہوتے ہیں، باعزت لوگ ہوتے ہیں، ان کو ذلیل بنا دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور بادشاہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس بات کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں، پچھلے 70-80 سالوں پر نظر ڈالیں، جب یہ صلیبی دنیا پر غالب آئے، مسلمان ملکوں پر انہوں نے قبضے کیے، انہوں نے بھی مسلمانوں کے رہن سہن کو، مسلمانوں کے عقائد کو، مسلمانوں کے اخلاق کو تبدیل کر دیا، اور بدقسمتی سے مسلمان ان سے متاثر ہو گئے۔ فاتح قومیں اپنا کلچر لے کے آتی ہیں، اپنا رہن سہن لے کے آتی ہیں، اپنے عادات اطوار لے کے آتی ہیں، اور مفتوح قومیں ان کا اثر قبول کر کے اپنے دین سے، اپنے اخلاق سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ پچھلے 70-80 سالوں میں ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے۔ آج ہمارے اوپر صلیبیوں کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کے افکار، ان کے نظریات، اس کا بڑا گہرا اثر ہے۔ اور جو ہمارا کلچر ہے، ہمارے اخلاق ہیں اسلام کے، جو ہمیں ہمارے رب نے بتائے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، ہمارے دین نے بتائے، ہم ان سے محروم ہو چکے ہیں۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج اولادیں ماں باپ کو بوجھ سمجھتی ہیں۔ نوجوان لڑکے بڑے ہوتے ہیں، اپنے باپ سے کہتے ہیں ہمیں ہمارا حصہ دے، ہمیں الگ کر، اور بوڑھے بیچارے مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں کہ زندگی میں وراثت تقسیم ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ یہ نوجوانوں کو کہاں سے ذہن ملا ہے کہ ماں باپ بوجھ ہیں، ہم نے اپنے حصے لے کے الگ ہونا ہے؟ یہ کافروں کے کلچر کا اثر ہے۔ لڑکیاں جوان ہو جاتی ہیں تو وہ ماں باپ کو بوجھ سمجھتی ہیں، اپنی خواہش کی بنیاد پر بھاگ جاتی ہیں گھروں سے۔ نہ ان کو ماں کی عزت کا خیال ہے، نہ باپ کی عزت کا خیال ہے، نہ خاندان کی عزت کا خیال ہے۔ یہ نوجوانوں کو ماں باپ سے دور دور رہنا، آوارہ بنانا، ان کی عزت کا خیال نہ کرنا اور اپنی مرضی کرنا، پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی ہے، ہماری کوئی خواہش نہیں۔
یہ کافروں کا کلچر ہے، کافروں کا کوئی ماں باپ نہیں۔ ورنہ ہمارے دین کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کی اطاعت کا ذکر کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ احسان کرو۔ قرآن کہتا ہے لا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو نوجوان اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنی جوانی میں پا لیتا ہے، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، پھر وہ ان کی خدمت کر کے اللہ سے جنت کو حاصل نہ کر سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت ہے اس نوجوان پر۔ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے انت و مالک لابیک، او نوجوان تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہی ہے۔ ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے جب تجھے اکتاہٹ آئے نا، میرا بوڑھا باپ ہے رات بھر کھانستا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، یہ کر وہ کر، اس طرح کی تجھے سوچ آئے تو پھر یہ دعا کر رب ارحمہما کما ربیانی، اپنا بچپن یاد کر جب تو چھوٹا تھا تو کتنی ضد کرتا تھا، کتنا بولتا تھا، کیا کہ تیری حرکتیں تھیں، تیرے ماں باپ نے تو کبھی غصہ نہیں کیا تھا، کبھی اکتاہٹ کا اظہار نہیں کیا تھا، ماں شفقتیں دیتی رہی اور باپ تیرے لیے محنتیں کرتا رہا۔ اب یہ سوچ کہ یا اللہ جس طرح بچپن میں میرے لیے یہ رحمت بن کے رہے، مجھے بھی ان کے لیے رحمت بنا، تو بھی ان پر رحمت فرما۔ لیکن بھائیو ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا رہن سہن ماں باپ کے حوالے سے ہمارے طریقے ہم سے چھوٹ گئے ہیں اور کافروں کی تہذیب ہمارے اوپر غالب آ گئی۔ ایسے ہی ہے نا؟ کبھی کسی نوجوان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ میری ایک خواہش ہے، میں اپنی خواہش کو ماں باپ کے لیے قربان کیوں نہیں کرتا؟ تیری خواہش بڑی ہے کہ ماں باپ کا وقار بڑا ہے۔ دوسری مثال، خامدوں کے حوالے سے عورتوں کو ہمارے دین نے کیا تعلیم دی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں۔ ایک روایت میں ہے خامد زخمی ہو جائے نا، اس کے جسم پر پھوڑے نکل آئیں، پھنسیاں نکل آئیں، ان کے اندر پیپ پڑ جائے، اس کو ہاتھ لگانے سے بھی خامد کو تکلیف و دکھ ہو، اس حالت میں عورت اپنے خامد کی خدمت کرتے ہوئے اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر اس کا زخم صاف کرے، پھر بھی وہ اپنے خامد کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ خامد باہر سے محنت مزدوری کر کے تھکا ہوا آیا، عورت کو چاہیے کہ مسکرا کے اس کو ملے، اس کی تھکاوٹ دور کرے۔ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، ہمارا قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ عورت خامد کے لیے سکون کا باعث بنے۔ ہمارے اسلاف میں اس کی مثالیں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ام طلحہ بھی ان کو کہا جاتا ہے، بیٹا فوت ہو گیا، بیٹا بیمار تھا، خامد باہر گئے، پیچھے بچہ فوت ہو گیا ہے، اب سوچتی ہیں صحابیہ ہیں، خامد گھر آیا، اگر آتے ہی میں نے اس کو بتایا بیٹا فوت ہو گیا تو وہ تھکا ہوا بیچارہ کھانا نہیں کھائے گا، رونا شروع کر دے گا، دکھی ہو جائے گا، جبکہ میرے دین نے تو مجھے خامد کو سکون پہنچانے کی سوچ دی ہے۔ کتنا بڑا ایمان اور حوصلہ ہے۔ بچے کو کونے میں بستر کے اوپر لٹھا دیا، اوپر چادر ڈال دی، خامد آیا، پوچھا بچے کا کیا لگا، وہ اب بہت سکون میں ہے، اس کی خدمت کی، کھانا کھلایا، رات کو دونوں ملے، صبح بتایا کہ رات کا بچہ فوت ہو چکا ہے۔ یہ ہمارا دین ہے، لیکن آج ہماری عورت کی سوچ کیا ہے؟ ہماری عورتوں نے خامدوں کو ATM مشین سمجھا ہوا ہے۔
خواہشات پوری کریں، ہماری مرضی مطابق چلیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کون خاوند اور کون مرد؟ میں کوئی نوکرانی ہوتے ہیں؟ یہ مغرب کی کافروں کی تہذیب ہے جنہوں نے عورت کو باغی بنایا ہوا ہے، اور آج ہماری عورتیں کافروں کی تہذیب سے متاثر ہیں۔ تیسری دلیل، تعلیمی حوالے سے ہمارے دین نے کیا عقیدہ دیا ہمیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ علم کے لحاظ سے تعلیمی میدان میں سب سے بہترین تعلیم والے، اعلیٰ تعلیم یافتہ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور قرآن آگے پڑھاتے ہیں۔ اور ہم نے اعلیٰ تعلیم کس کو سمجھا ہے؟ ہماری سوچ کیا ہے؟ قرآن پڑھنا کوئی یہ تو مولویوں کا کام ہے، ہم نے کوئی مولوی بننا ہے؟ عیسائیوں کی شاگردی کرتے ہیں، عیسائیوں یہودیوں کے سکولوں میں پڑھتے ہیں اور بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ اس کو کہتے ہیں جس کو عیسائیوں کی تہذیب آتی ہے، دنیا کمانے کے طریقے آتے ہیں، اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو ہم بہت پیچھے سمجھتے ہیں۔ یہ 2-3 مثالیں میں نے دی ہیں۔ کافروں نے جب ہمارے اوپر غلبہ پایا تو انہوں نے اپنے نظام، اپنے کلچر، اپنی تہذیبیں ہمارے اوپر مسلط کر دیں، ہمارے عقیدے بگڑ گئے، ہمارے اخلاق بگڑ گئے، ہمارے اعمال برباد ہو گئے۔ بھائیو، ہم تسلیم کریں کہ ہمارے عقیدے خراب ہو چکے ہیں، ہمارے اعمال بگڑ چکے ہیں، ہمارے اخلاق برباد ہو چکے ہیں۔ ہم تو دنیا کی طرف دیکھتے ہیں، یورپ کے ساتھ چلتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ ہمارا پیدا کرنے والا میرا رب وہ میرے اس عمل سے راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا۔ میرا نبی جو ساری دنیا میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل پیغمبر ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس عمل سے میرا نبی خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ ان کی فرما برداری ہوگی کہ نافرمانی ہوگی؟ ہمارے اندر یہ سوچ ہی نہیں رہی۔ محترم بھائیو، آج ضرورت ہے ہم اس چیز کا احساس کر کے اپنے عقائد ٹھیک کریں، اپنی سوچ فکر کو درست کریں، اپنے اعمال قرآن اور سنت کے مطابق بنائیں، اپنے اخلاق اپنے دین کے مطابق بنائیں۔ مجاہدین نے میدانوں کے اندر کافروں کو مار مار کے ان کی طاقتیں توڑ دی ہیں، ان کی سپرمیسیاں ختم کر دی ہیں، دنیا میں ان کو ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ افغانستان کا میدان آپ کے سامنے ہے نا۔ مجاہدین کو اللہ نے یہ ہمت دی، انہوں نے قربانیاں دے کر کافروں کو، ان کی قوتوں کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں کافروں کے طور طریقوں کو عزتیں دے رہے ہیں، ان کی حجامتیں، ان کے لباس، ان کے افکار، ان کے اخلاق، ان کے اعمال، ان کے طور طریقے، ان کے رسم و رواج۔ ہم مجرم ہیں۔ اگر قیامت والے دن اللہ نے ہم سے پوچھ لیا، میرے ان مجاہد بندوں نے قربانیاں دے کے ان کی قوتیں توڑی تھیں، ان کے نظام کچلے تھے، تو مالدار تھا، جوان تھا، طاقتور تھا، پڑھا لکھا تھا، تو نے اپنے گھر میں، اپنی اولاد میں، اپنے ماحول معاشرے میں میرے دشمنوں کے کلچر کو، ان کے طور طریقوں کو اٹھائے رکھا، تو نے میرے نبی کے طریقے کو کیوں نہیں عزت دی؟ میرے دین کو کیوں نہیں اٹھایا؟ کافروں کے طریقے کیوں نہیں چھوڑے؟ کیا جواب دیں گے؟ آؤ اپنی اصلاح کریں۔ ہم مسئلے بہت سنتے ہیں، جمعے بہت پڑھتے ہیں، علماء کرام کے پاس بیٹھتے ہیں، لیکن اپنا اپنی بدلتے۔ ہمیں صالح بندہ بڑا پسند ہے، بڑا نیک ہے جی، تہجد گزار ہے جی، ماشاءاللہ یہ بڑا نیک ہے، لیکن ہم مصلح کو پسند نہیں کرتے، جو اصلاح کرنے والا ہے، جو ہمیں مسئلہ بتانے والا ہے، ہمیں گناہ سے روکنے والا ہے، اس کو ہم پسند نہیں کرتے۔ یہ کیا طریقہ ہے ہمارا؟ صالح بندے سے محبت ہے اور مصلح سے محبت نہیں۔ کوئی ہمیں کہے سود چھوڑ دو، داڑھی رکھو، عورتیں پردہ کریں، قرآن حدیث پڑھو، ماں باپ کی عزت کرو، حرام نہ کماؤ، حلال پر رہو، اور یہ اس کو تنقید کے سوا کام ہی کوئی نہیں۔ اپنی سوچ بدلیں، تسلیم کریں کہ ہمارے عقائد متاثر ہیں۔ ہم ہر معاملے میں مغرب کو دیکھتے ہیں، ہم نے قرآن پیچھے کر دیا ہے، حدیث پیچھے کر دی ہے۔ اب دنیا کے اندر تبدیلی کا وقت ہے۔
کافروں کی قوتیں اللہ نے توڑ دی ہیں، کافروں کے نظام تبدیل کرنے کا وقت ہے، ان کے رسم و رواجوں کو تبدیل کرنے کا وقت ہے۔ اللہ سے توبہ کریں، آج کے بعد اسلام کے عقائد، اسلام کے اعمال، اسلام کے اخلاق اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ ماں باپ کی ہمیشہ عزت کریں، یہ ہمارے ماں باپ ہیں، انہوں نے ہمیں جنم دیا ہے۔ بیویوں کے حقوق پورے کریں، اولادوں کی نمازیں، میرے بیٹے نماز پڑھی ہے، بیٹی نماز پڑھی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، جس طرح ان کی سکولوں کی حاضری چیک کرتے ہیں نا، پوچھتے پھرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں فنگر، اس کو کیا کہتے ہیں ہیڈ، چھوٹے بچے کو کیا محنت کرتے ہیں، اس طرح دعاؤں پر، نمازوں پر، اذکار پر، قرآن مجید کی تلاوت پر ان کی تربیت کریں۔ ان کو دنیا کا بندہ نہ بنائیں، آخرت کا، ایمان کا بندہ بنائیں۔ عورتوں کو سمجھائیں، اللہ نے ہماری عورتوں کو یہ سوچ دی ہے کہ تم ایمان کی محافظت دنیا میں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عورت جب بے پردہ ہو کے باہر نکلتی ہے نا تو شیطان اس کو جال کی طرح استعمال کرتا ہے۔ جس طرح شکاری ایک جال سے کئی پرندے، کئی مچھلیاں پکڑتا ہے نا، اس طرح ایک بے پردہ عورت کے ذریعے شیطان کتنے ہی مومن مردوں کے ایمان کا شکار کرتا ہے، ان کی سوچ گندی کر دیتا ہے۔ عورتوں کو یہ احساس دلاؤ تم ایمان کی محافظ ہو، تم خاندان کی، ماں باپ کی، خامدوں بھائیوں کی غیرتوں، عزتوں کی محافظ ہو، تم یہ عزتیں سنبھالو، ایمان حیا کی حفاظت کرو، شیطان تمہیں اپنا جال نہ بنائے۔ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے قرآن پڑھنا شروع کر دو ترجمے کے ساتھ، حدیث پڑھنا شروع کر دو، حدیث کی کتابیں بخاری، مسلم، ابو داؤد ملتی ہیں۔ اپنے بچوں کو قرآن حدیث پڑھاؤ، اپنے رب سے معافی مانگو، یا اللہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں تھی، ہم کدھر کدھر بھاگتے رہے، اب انشاءاللہ ہم تیرے بندے بن کے رہیں گے، تیرے نبی کے امتی بن کے رہیں گے۔ جب ہم اس طرح اپنی اصلاح کریں گے، اپنی زندگی کو بدلیں گے، اپنے اخلاق کو، اعمال کو، عقائد کو تبدیل کر کے ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق اپنے آپ کو بنائیں گے، پھر انشاءاللہ العزیز اللہ کا دین دنیا پر غالب آئے گا۔ ہم بہانے بناتے ہیں جی حکمران اسلام نافذ کرے تو پھر ہم مسلمان بنیں گے۔ حکمرانوں کی بات بڑی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات بڑی ہے۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، یا ایھا الذین آمنو، اللہ کے نبی ہم سے مخاطب ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سمجھنا چاہیے۔ کوئی نہیں ہمیں روکتا نمازوں سے، داڑھی رکھنے سے، پردہ کرنے سے، حلال کمانے سے، کون روکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اسلام پر عمل مشکل ہے، بھائیو غلط بات ہے، اسلام پر عمل مشکل نہیں، اللہ نے اسلام کو بڑا آسان بنایا ہے، یہ اللہ پر الزام ہے۔ اسلام پر عمل مشکل نہیں، رسم و رواجوں کو چھوڑنا مشکل ہے، دنیا کے طور طریقوں کو چھوڑنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ساری دنیا اس طرح کر رہی ہے، ساری دنیا کو نہ دیکھو، اللہ کو دیکھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کو بدھو کہا کرتے تھے جو کہتا تھا ساری دنیا اس طرح کر رہی ہے۔ وہ سمجھاتے تھے تو نے دنیا کو دیکھنا ہے کہ تو نے اپنے رب کو دیکھنا ہے، اپنے رسول کو دیکھنا ہے، تو مسلمان ہے۔ تو یہ سوچ میرا اللہ کیا حکم دے رہا ہے، میرے پیارے پیغمبر نے کیا حکم دیا ہے، تو لوگوں کو کیوں دیکھتا ہے؟ ہم نے لوگوں کو بدلنا ہے، اللہ کے حکم کو بیان کرنا ہے، اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے، دنیا پر اسلام کو غالب کرنا ہے۔ یہ مضبوط سوچ بنا کر اپنے آپ کو بھی بدلیں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اپنے دوست احباب کی اصلاح کریں، اپنے ملازموں کی اصلاح کریں، اسلام کی غلبے کے اس دور میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔